درود بھیجنے کی حقیقت تو ہے تعبیر و توجیہ کر کے کسی بھی لفظ کو کہیں لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کا اہتمام اتنا ہے کہ اب اس کے بعد یہ بہت معاملہ تھا، بہت قابل غور معاملہ ہے۔ قابل غور معاملہ اس لیے ہے، یہ ایک حکم ہے، اب اس حکم کی ادائیگی، جیسے نماز پڑھو یہ حکم ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا، ویسے آپ نماز پڑھ لیں۔ روزہ رکھو ایک حکم ہے، یہ بھی ایک حکم ہے۔ اب یہ کیسے درود ہے، کون سا عمل اختیار کریں کہ درود بھیجنا کہلائے؟ وہ رب تبارک تعالیٰ کا صلو، درود بھیجو۔ ہم کس طرح بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ یہ ایک عجب ہے۔ نماز پڑھو تو ہم نے نہیں کہا خدا تو نماز پڑھ، مگر یہ درود کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہم سے کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہتے ہیں رب تو پڑھ، تو بھیج۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا درود ہے۔ یہ تو درود خدا بھیجے گا نا، ہمارا کیا؟ نہیں، اس میں بڑی گہرائی ہے، گہرائی ہے۔ ہم اپنی عاجزی کا بھی اعتراف کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہم اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں کہ اے رب، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسا شریعت کے احکام آئے اس کے مطابق ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا، جیسا شریعت نے بتایا ویسے ہم نے روزہ رکھ لیا۔ حج کا حکم دیا، جیسا شریعت نے بتایا ہم نے حج کیا۔ اب تو ہمیں درود بھیجنے کا، وہ اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے، یہ ہم کیسے ادا کریں؟ ہم کیا جانے تیرے محبوب کی شان کیا ہے؟ ہم کیا جانے تیرے محبوب کا تحفہ کس قدر ہم بھیج سکتے ہیں؟ ہماری طاقت ہی نہیں ہے تمہارے محبوب کے شان کے مطابق ہدیہ پیش کرنے کا۔ اور دوسرے ہمارا جیسا تو نے کہا ہم نے کر لیا، اس کو ہم کیسے کریں؟ اس کی ہماری طاقت ہی نہیں ہے، تو اے رب تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے۔ جیسا تو درود چاہتا، جیسا نبی کے اوپر تو چاہتا ہے کہ ایسا درود، یہ تو ہی بھیج دے، تیرے سوا کوئی بھیج بھی نہیں سکتا۔ اللہم صلی، وہ کہتا ہم سے صلو تم پڑھو، تو ہم کہتے ہیں صلی اے رب تو بھیج دے۔ کہ درود ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم بھیج ہی نہیں سکتے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی، ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی، ہم یہ پڑھتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی اپنی کریمی کے مشارہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے معدوم کو موجود کر دے، جب چاہے عرض کو جوہر کر دے، جوہر کو عرض کر دے، الفاظ کو انسان بنا دے، انسان کو الفاظ بنا دے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلمات، اپنے الفاظ
اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں، ان لفظوں کو تو ہماری طرف سے نبی کے لیے درود بنا دے، اس کی حقیقت بدل دے، تو اس کو بدل دے اور بدل کر کے درود کا تحفہ بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرے نبی کے پاس پیش کیا جائے۔ اور اب تبارک تعالیٰ عادی ہے کہ ہمارے الفاظ کو مجسم بھی کر دے، کچھ بھی کر دے، جیسا بھی چاہے وہ کر دے۔ تو اب اس میں ہم نے اپنی عاجزی دکھائی کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ تیرے محبوب کے شایان شان ہم درود بھیج سکیں، اور تو قادر مطلق ہے، ہمارے ان لفظوں کو اپنے محبوب کے شان شان بنا دے اور ان شایان شان بنا کر کے بارگاہ محبوب میں بھیج دے۔ اور اس کے بعد پھر رب کا انعام کیا ہے؟ حکم دینے کے بعد ایسا مقبول عمل بنا دیا درود شریف کو، دنیا کا سارا عمل گارنٹی نہیں کہ مقبول، کوئی بھی دعا کرو کوئی گارنٹی نہیں، نماز مقبول، روزہ مقبول، کوئی گارنٹی نہیں، یہ تو رب کی کریمی کے اوپر ہے، جس کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے، کوئی گارنٹی نہیں، مگر درود شریف کی طرح تعلق سے کہ درود نامقبول ہوتا ہی نہیں، نامقبول ہوتا نہیں، کوئی بھی پڑھے، نیکوکار پڑھے، گنہگار پڑھے، متقی پڑھے، پرہیزگار پڑھے، سوچ کے پڑھے، بے سوچے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، بے سمجھے پڑھے، اگر درود ہے تو مقبول۔ یہ نامقبول ہوتا ہی نہیں، اتنا کرم ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ طے کر لیں کہ فرائض واجبات سے وقت جو بچتا ہے وہ سب درود ہی میں ہم لگا دیں، صرف درود پڑھیں، بے شمار درود پڑھیں، تو آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے ادائیگی کے لیے دعا کی ضرورت نہیں۔ آپ پریشان حال ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صرف درود پڑھتے رہیے، صرف درود پڑھتے رہیے۔ اور خود حضور نے فرمایا جو شخص اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر صرف مجھی پر درود پڑھے تو اس کے سارے کاموں کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اب بتائیے اس سے پڑھ کر کے اور کیا فضیلت ہوگی؟ کوئی فضیلتیں تو درود کی اتنی ہیں اس کا کوئی شمار نہیں، مگر یہ ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مقبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم خدا سے نبی کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، تو نبی پہ تو رحمت کا نزول ہو ہی رہا۔ یہی خدا یہ نہیں کہے گا کہ ہم رحمت نہیں نازل کریں گے، یہ دعا نیکوکار کرے چاہے گنہگار کرے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ نبی کے لیے کر رہا ہے، نبی پہ رحمت نازل کرنے کے لیے۔ تو یہی ایک دعا ایسی ہے جو نامقبول ہوتی ہی نہیں، یہ مقبول ہی ہوتی ہے۔ تو ساری چیزیں، سارے دکھ درد کا علاج درود شریف، صرف تم درود ہی پڑھتے رہو، کسی عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اس کے طرح، اور صرف درود رسول کی محبت میں پڑھو، بیماری سے اچھا ہونے کے لیے نہیں، سمجھا؟ روزی روٹی کے لیے نہیں، صرف رسول کی محبت میں پڑھو تو
تو وہ تو تمہاری بات سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تمہاری ضرورت جان بھی رہے ہیں۔ تم اتنا نہیں کر سکتے جتنا وہ، اس لیے کہ وہ تم کو جتنا چاہتے ہیں اس کی تمہیں معرفت ہی نہیں۔ نبی اپنے امتیوں کو جتنا چاہتے ہیں